سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا کثرت سے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ سب سے زیادہ کس چیز کا ورد کرنا ہے اس مبارک مہینے میں؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں یہ کلمہ طیبہ رکھا جائے تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مل کر بھی اس کلمے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے، اللہ نے ہر پیغمبر کو یہ کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی بھی منت اور منوتی کے لائق نہیں۔ یہ اتنا عظیم کلمہ کہ حضور نے نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلی صدا لگائی تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ سب سے پہلی صدا جو حضور نے بلند کی نبوت کے بعد تو وہ یہی کلمہ تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی جب حضور کا انتقال ہونے لگا، بالکل آخری وقت تھا، تو اس وقت بھی حضور نے یہی کلمہ دہرایا اور فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود اور الہ نہیں ہے اور موت کے سکرات پر حق ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی الہ ہوتا تو میں محمد موت کے سکرات سے بچ جاتا، جب میں بھی موت کے سکرات سے نہیں بچ رہا تو ثابت ہو گیا اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود بننے کے لائق نہیں۔ اگر کوئی الہ معبود ہوتا تو اس پہ موت نہ آتی، موت کے سکرات اس کو نہ لگتے۔ جب میں محمد کو لگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ان سکرات سے نہیں بچ سکتا، اس لیے حضور فرماتے تھے رب اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں میں تو میری مدد فرما۔ حضور آخری وقت یہ دعا کرتے تھے۔ تو گویا آپ نے جب پہلی صدا بلند کی تو یہی لا الہ الا اللہ تھا، اور جب آپ کے جانے کا وقت آیا تو حضور نے پھر یہی کلمہ پڑھا اور فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ گویا اپنی زندگی کا حضور خلاصہ بدلانا چاہتی ہیں۔ لوگوں، اگر یہ کلمہ اور اس کے مطابق انسان کا عمل ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر یہ کلمہ نہیں، اس کے مطابق ایمان اور عمل نہیں، تو وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ بندہ پورا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر کثرت سے یہی ورد کرتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ دل میں یہ عقیدہ بھی رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی نفع اور نقصان کا مالک، کوئی عزت اور ذلت دینے والا، کوئی کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا، کوئی برکتیں دینے والا، کوئی عزتیں دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف کون ہے؟ الا اللہ، وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں ہے، اور مختار کل بھی کائنات میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مقدس مہینے کے اندر سب سے زیادہ جو کثرت کے ساتھ ورد کرنا ہے تو آپ نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ کا کرنا ہے۔ جنت کی چابی بھی اس کو کہا گیا کلمہ طیبہ۔ آپ نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ مرتے وقت یہ کلمہ پڑھ لے گا پورے اخلاص اور ایمان کے ساتھ تو حضور فرماتے ہیں مرنے کی دیر ہے اللہ سیدھا اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اتنا عظیم کلمہ ہے۔
اگر کوئی کافر پڑھے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے کفر کو مٹا دیتا ہے، اس کلمے کی برکت سے اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو وصیت کی، ایک تو وہ تھا جو غرق ہو گیا اور بیٹا تھا، اس کو وصیت کی، فرمایا میرے بیٹے تجھے میں 4 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں اور 2 چیزوں کا حکم کرتا ہوں۔ ان میں سے جو پہلی چیز جس کا حکم کرتا ہوں فرمایا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر 7واں آسمان تجھے گھیر لے اور تو ان کے گھیرے میں آ جائے اور نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو، اگر یہ کلمہ تو پڑھے گا تو یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اس کی برکت سے یہ تجھے رب تک پہنچا کے رکھ دے گا۔ تو فرمایا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے وہ کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ۔ ظاہر ہے جب یہ عادت ہماری بن جائے گی تو مرتے وقت بھی زبان پہ اللہ یہ 4 دے گی جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے اور قسمت والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ تو جب دنیا میں عادت بنے گی زندگی میں لا الہ الا اللہ کی کثرت ہماری زبان پہ کثرت کے ساتھ ورد آئے گا تو یقیناً اس وقت بھی اللہ ہماری زبان میں یہ جاری فرما دے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ ایک ہے لفظ استغفار، استغفار نہیں، اصل لفظ ہے استغفار۔ استغفار معنی ہوتا ہے بخشش مانگنا۔ استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بخشش مانگنا۔ تم نے استغفار کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے؟ استغفر اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ کئی لوگ پڑھتے ہیں استغفار، کوئی پڑھتے ہیں استغفار، یہ دونوں غلط ہے۔ تم نے یہ نہیں پڑھنا، یہ تو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے بھئی استغفار کرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رب سے معافی مانگو۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ سے کیا ہے؟ معافی مانگ۔ وہ استغفر اللہ کہیں گے تو یہ استغفار بنے گا۔ تو لفظ کون سا کہنا ہے استغفار کے وقت؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ اور بھی ایک استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ نہیں آتا تو دوسرا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ 3 قسم کے ہیں، تو جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نہیں آتا تو استغفر اللہ تو آتا ہے نا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس استغفار کی۔ جو بندہ رب سے معافی مانگتا ہے، دیکھو انسان ہوا بشری تقاضے کے مطابق کمی بیشی ہو جاتی ہے، جس طرح روزے کا حق ہے، جس طرح عبادت کا حق ہے، ہم نہیں ادا کر سکتے، اس لیے ہم رب سے معافیاں مانگتے ہیں استغفر اللہ۔ اللہ ہم نہیں ادا کر سکتے، ہم کمی کوتاہی کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں معافی مانگنا تیرا کام ہے، بخش دینا میرا کام۔ تو اس لیے دوسرا کام جو کثرت سے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلا دہاکہ جو ہے وہ یہی ہے مغفرت کا۔ پہلا رحمت کا ہے، دوسرا کیا ہے؟ مغفرت کا۔ اس دہاکے کی ایک دعا بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کیا پڑھنا ہے جی؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ اس دہاکے کی دعا ہے کہ کثرت کے ساتھ اس میں، کیونکہ رحمت کا دہاکہ ہے تو رب سے رحمت مانگی جا رہی ہے۔ رب اغفر وارحم، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحمت فرما دے، انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا بھی کثرت سے پڑھنی ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 2، ایک کلمہ اور دوسرا استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز رب سے جنت مانگنی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ جنت مانگنی ہے۔ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، جس جنت کا تو نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ وعد المتقون،
متقی لوگوں کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں کیا دوں گا جی؟ جنت دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، مجھ سے کیا ہے؟ مانگو۔ دنیا والوں کا قانون یہ ہے، تم ان سے مانگو کہ وہ ناراض ہوتے ہیں، اور میں رب کا قانون یہ ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اللہ اس سے خوش ہوتا ہوں، نہیں مانگتا تو میں ناراض ہوتا ہوں، اور کوئی مانگتا ہے تو وہ رب کیا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس رب سے کثرت کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اور چوتھی چیز، کثرت سے اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم سے پناہ مانگو۔ کیا کرو؟ جہنم سے پناہ مانگو، اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم کے عذابات سے بچا، آگ جہنم کی اس سے بچا۔ تو کثرت کے ساتھ یہ رب سے مانگنا ہے۔ اور یہ چار چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مقدس مہینے کے اندر ان کی کثرت کرنی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ استغفار کیسے کرنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ رب سے جنت مانگنی ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ ان چار چیزوں کی کثرت کرنی ہے۔